جی ویلکم بیک. آپ کو چھوٹے سے بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کے ساتھ جو ہمارا گفتگو کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں. آج ہمارا ٹاپک ہے مسلمانوں کے جو اسلامی مقدسات ہیں ان کو نام نہاد مسلمانوں سے جو خطرہ ہے اس پہ ہماری آج گفتگو ہو رہی ہے. اور بہت ہی جو گہری باتیں ہیں وہ ہمارے کالرز ہمیں بتا رہے ہیں اور ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے وہ اس پر بھی ڈسکس کر رہے ہیں. جی علی بھائی دیکھیں جو بات ہوئی شروع سے، جو کہ میں پھر اس طرف جاؤں گا کہ جو ہم نے سجاد خان مولانا سجاد خان صاحب کو قبلہ کو نجف اشرف سے پروگرام میں شامل کیا، جو انہوں نے بنیادی گفتگو فرمائی جو بالکل اکائی وہی ہے کہ یہ تمام پوری دنیا نے مل کے، شرق و غرب نے مل کے جس فتنے کو ایجاد کیا اور اس گروہ کو جو کہ مختلف نام دیے گئے، پہلے اس کو افغانستان سے پنپا گیا، پھر اس کے بعد اس کو ٹریول کرایا گیا، مختلف ناموں کے ساتھ جو یہ ظاہر ہوا، یہ وہ اسلام دشمنی ہے اور اس کے اندر استعمال بھی مسلمانوں ہی کو کیا گیا. تو اس کی اویئرنیس کے لیے جو جتنی بات نہ ہو وہ کم ہے. پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن کو. علی بھائی آپ کو بھی السلام علیکم. محمد علی لندن سے بول رہا ہوں صاحب. جی خوش آمدید. خوش آمدید کہتے ہیں. ماشاء اللہ آج وہ بات ٹھیک نہیں تھی، کچھ میں غور سے سن نہیں سکا، ادھر سے شاید ان کے پرابلم تھی، لیکن کچھ بھی انہوں نے کہا اچھا کہا. تو آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے، لیکن اس کا بلیم میں سب کو دوں گا. سب سے مراد ہے کہ جتنے بھی ہمارے فرقے ہیں دین وہیں کا وہیں ہے جو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ کے گئے تھے. اس کے اوپر کسی نے توجہ نہیں دی. نہ میں ان کی حمایت کرتا ہوں نہ میں ادھر کی حمایت کرتا ہوں. میں سب کو بلیم دیتا ہوں، انکلوڈنگ اپنے آپ کو بھی بلیم دیتا ہوں. رہی بات کہ قومیں ایک دوسرے سے محفوظ نہیں ہیں، اسی ٹاپک کو اگر وائڈر کر دیں تو میں یہ کہوں گا کہ کیا جب ہم مسلمان ہیں، ہمارے سپوز ہے کہ ہمارے نیبر ہے، ہمارا ہندوستان ہے، ہندوستان میں کیا ہم ان لوگوں کو ہرٹ نہیں کرتے جب ہم ان کی جس کی وہ پوجا کرتے ہیں، گو ماتا کی پوجا کرتے ہیں، ہم کیا مسلمان ان کو ہرٹ نہیں کرتے؟ ہرٹ ہوتے ہیں. یہ جو ہمارے مقدس کو گرفتے ہیں یہ ہم ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک دوسرے کو قومیں ہرٹ کرتی ہیں کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی طریقے سے، لیکن یہ اچھا عمل نہیں ہے. لیکن اس کا حل تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے تھے کہ بہت بڑے میسج ملتے ہیں ہم کو کہ کسی کو ہرٹ مت کرو، کسی کے مقدس کو، خدا کو برا مت کہو، کسی کو کچھ نہ کہو. یہ چیزیں تھی، وہ تعلیمات تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے تھے. لیکن اس میں سے ایک پہلو نکلتا ہے، وہ جو سب سے خطرناک پہلو ہوتا ہے، وہ جو نکلتا تھا اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی. وہ یہ توجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لے لیں، اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کہ انہوں نے اتنا کر دیا کہ انہوں نے اخیر کر دیا کہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ خدا کے بیٹے ہیں، جو کچھ بھی ہے یہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو اولیاء کرام ہیں، جتنے بھی دربار ہیں، یہ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کے اور ان کے دین کے محافظ سے انہوں نے تعلیمات پھیلائی ہیں. ان کے بڑی کنٹریبیوشن ہے اور ان کی جو مقدس ہیں بہت ہی مبارک ہیں اور ان کا احترام کرنا چاہیے سب کو. لیکن مسئلہ آ جاتا ہے، وہی آتا ہے کہ ہم اس سے بغاوت کر جاتے ہیں، اس سے آگے کی طرف چل جاتے ہیں. آگے کی طرف جیسے ہم حدوں کو پار کرتے ہیں پھر ہم کو خود بھی اچھا وہ چیزیں نہیں لگتی. یہ چیزیں تھی جن کی حدیں ہونی چاہیے تھی، احترام ہونا چاہیے تھا. سمپل بات تھی کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں کس طرح صحابہ بیٹھتے تھے، کس طرح جبریل علیہ السلام آ کے بیٹھتے تھے. یہ سارا احترام ہم کو فرشتوں نے سکھایا، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، سب کچھ ہے. لیکن اس میں کیا ہوا کہ وہ جو گرا رہے ہیں، جو ہم بنا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اس میسج پہ نہیں ہے جو اصل میسج تھا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو لیے چھوڑ کے گئے تھے. یہ ہرٹنگ جو ہو رہی ہے میں ان کو کنڈیم کرتا ہوں. جو مقدس جو اپنے ہمارے مقدس ہیں، جو اپنا مجھے الفاظ جڑنے پڑ رہتے ہیں، اپنا کیا کہتے ہیں، مقدسات، ہاں مقدسات. علی بھائی کبھی کبھی زبان پہ جو نا لفظ بھی نہیں چڑھتا، تو ان کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ وہ فتوے کہاں سے لے کے آتے ہیں، میں ان کو کنڈیم کرتا ہوں. لیکن جو ہم آگے ہاتھ سے ہم آگے گزر جاتے ہیں، میں اس طرف سے بھی ان لوگوں کو کنڈیم کرتا ہوں. ان کا احترام کریں، ان کی ریسپیکٹ کریں اور ان کا مقام وہ دیکھیں کہ جو ان کا مقام ہے وہ کیا ان کا میسج ہے، اس میسج کو پکڑ لیں. لیکن ہم
دوسری فضولیات کو پکڑتے ہیں جو ہم دکھاتے ہیں یوٹیوب کے ادھر دکھاتے ہیں، پھر آدمی دوسرے بھی وہ ان کا دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں لوگ جو ہے، ان لوگوں کو دور کر موقف آ گیا آپ کا بالکل. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوئی اپنا دین کی طرف آ جائیں، سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے، یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. جنت البقیع بھی انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ تعمیر ہوگی، اس کی تعمیر کا بھی ایک ہی ہے کہ اس کے اوپر پورا ایک پوری کی پوری جنت البقیع کے اوپر ایک اوپر نہیں پوری کے اوپر ہی پورا کا ایک لینٹر ڈال دیں اور اس کو محفوظ کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی فرقہ ہیپی رہے گا، وہ جو دوسرے گرانے والے ہیں ان اس میں سے حال نکل آئے گا. فتوے کو چھوڑے، فتوے سب کے پاس بڑے بڑے خطرناک فتوے ہیں، کسی کے پاس بھی میں چلا جاؤں علی بھائی اتنے خطرناک فتوے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اللہ بھی کہیں گے. تو رب تعالیٰ ہم کو توفیق دے، اور مجھے پتا ہے کہ ہم کیا حفاظت فرمائیں گے، ہمارا رب حفاظت فرمائے گا. امام حسین علیہ السلام کے روزے کے اپنا مولا کائنات کے جو روزہ مبارک ہے، یہ رب تعالیٰ ان کی حفاظت فرما رہا ہے. انسانوں نے ہم نے کیا حفاظت فرمانی ہے، لیکن ان کا احترام کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور بیٹھ کے مل کے جو اصل دین ہے اس کے اوپر ڈسکس کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کا موقف سننا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ بم لیں، وہ بلڈوزر لیں اور وہ دوڑ پڑے اس طرف، یہ نا تو یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ میرے علی بھائی میرے ٹائم دینے کا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جو فتوے کی بات ہوئی تو تاریخی اسناد کا حوالہ میں دیتا چلوں کہ رہبر معظم سید علی خامنہئی کی طرف سے جو فتویٰ صادر ہوا، جس میں کہ تمام مسلمانوں کی تمام جو مقدسات ہیں، چاہے کسی کے نزدیک، کسی فرقے کے نزدیک کسی کی مقدسات نہ ہوں، مگر انہوں نے کہا کہ جس کی مقدسات جس کے نزدیک مقدس ہیں اس کے اوپر کسی کو بھی توہین کرنا حرام ہے. اس طرح مسلمانوں کے اندر جو اخوت و بھائی چارے کا سسٹم ہے نہ کہ فروغ پائے گا، ڈیمیج ہو جائے گا، تو وہ یقیناً حرام ہے. اس کے اندر یہ بالکل تاریخی ہے. دیکھیں کسی نے اتنا بڑا اسٹیپ نہیں لیا، کسی نے اسٹیپ نہیں لیا. بات سب کرتے ہیں کہ جی یہ کرنا چاہیے، مگر تکفیر کے فتوے بہت ہیں. اخوت کا فتویٰ ایک ہی نظر آتا ہے جو سید علی خامنہئی نے بانگ دہل دیا، اور اس کے جواب میں پھر جامع ازہر نے، ہمارے اہل سنت بھائیوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ نہیں، ہم بھی یہاں پر جو ہے وہ اسی طرح کا بھائی چارے کا فتویٰ دیتے ہیں اور اس فتوے کو ویلکم کرتے ہیں، اور پلٹ کے ہم بھی کہتے ہیں کہ نہیں، پوری دنیا میں جو ہمارے ماننے والے ہیں، کیونکہ جامع ازہر پوری دنیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، انہوں نے سب سے یہ اپیل کی کہ نہیں، آپ کے درمیان جو بھی تکفیر کے فتوے دیتا ہے وہ غلط، جو شیعہ ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں اور بالکل جو ہے وہ اسلامی بھائی چارہ بنا کے رکھنا چاہیے. تکفیر کے فتووں کو انہوں نے بھی کنڈیم کیا. تو ان چیزوں کو بھی ہم نے ذکر کرنا چاہیے. ہم نے مجموعی طور پر تمام مسلمانوں کو کرٹیسائز کر کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی سب میں یہی ہو رہا ہے. نہیں، سب نہیں ہو رہا ہے. بعض لوگ اپنا کردار آج بھی دکھا رہے ہیں جو کہ اپنی ایک انچ لائن سے پیچھے نہیں ہٹتے. جو مولا علی علیہ السلام کا خط نہ ہوتے تو پھر جی ویسا نہیں ہوتا. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ تشیع اسلام کا جو ہے وہ سرنامہ ہے، کلام ہے، بالکل کہ جس طرح کتاب کا آپ عنوان ہوتا ہے کہ آپ کتاب کھولتے ہیں تو شروع میں جب آپ پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، یا تو کتاب میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے یا انسان بند کر کے رکھ دیتا ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہے. تو تشیع کا بالکل معاملہ ہی ویسا ہے کہ جب ایک انسان اسلام کی طرف، حقیقی اسلام کی طرف رغبت پیدا کرتا ہے، دیکھتا ہے، تو وہ ان شخصیات کو دیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے سب سے پہلے نبی کریم کی ذات کو، وہ دیکھتا ہے جناب امیر المومنین کی ذات کو، وہ دیکھتا ہے جناب سید النساء العالمین کی ذات کو، وہ دیکھتا ہے حسین ابن علی کی ذات کو. وہ کہتا ہے کہ کیا خوبصورت کتاب ہے، میں نے اس میں پڑھنا، اس کو تجسس پیدا ہوتا ہے. تو یہ وہ شخصیات ہیں، یہ وہ تعارف ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں تو پھر ہمیں اپنا خط سے انحراف نہیں کرنا پڑتا. یہ فتویٰ اسی انحراف نہ کرنے کی وجہ سے صادر ہوا کہ انہوں نے ایسے وقت میں جب پوری دنیا سے ہم پر کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں، انہوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ کسی کے مقدسات کو پامال کرنا حرام. وہ بھی کہہ سکتے تھے جواب میں. تو یہ چیزیں، اس کو بھی میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی ڈسکس کیا جائے، اس کے اوپر جو ہے وہ تعصب کا مظاہرہ نہ کیا جائے، آگے بڑھ کے بات کی جائے کہ جی آپ کے یہاں سے آیا تھا یہ فتویٰ، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، یہ امن اور بھائی چارے کا تھا اور اس میں آپ نے پہل کی، ہم اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں. مگر اتنی گہرائی پیدا کریں اپنے نفس میں، تمام کو کرٹیسائز نہیں کریں. مسلمانوں کے اندر جو حقیقی مسلمان ہیں، جو حقیقی اسلام ناب جو رسول اللہ چھوڑ کے گئے تھے، ناب خالص اسلام، اس کو پکڑے بیٹھے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا وہ معلوم نہیں کہاں گیا، ایسا نہیں ہے. آواز لگا رہے ہیں، کمزور ہیں، خدا طاقت بخش رہا ہے، جمع کر رہا ہے ٹوٹی ہوئی طاقت کو. آپ دیکھیں لبنان میں، آپ دیکھیں ایران میں، آپ دیکھیں عراق کے اندر الحمدللہ، پھر یمن میں دیکھیں، پوری دنیا سے طاقت جمع ہو رہی ہے، مجتمع ہو رہی ہے. ایسی بات نہیں ہے. ہمیں خالی نیگیٹو ہو کر ہائے ہائے نہیں کرنی ہے، ہم نے خدا کی حمد بھی بجا لانی ہے.
جہاں وہ ہمیں نعمتیں دے رہا ہے ہم نے اس پر شکر کرنا ہے کہ وہ اور نعمت بڑھائے. اپروچ جو ہے ہماری بالکل اس طرف ہونی چاہیے. یقیناً جو مقدسات ہیں ان کو خطرہ حقیقی لاحق نہیں ہے کیونکہ اس کا ذمہ خدا کا ہے. یہ خطرہ جو ہم لکھ رہے ہیں ہماری مسئولیت ہے کہ ہم خطرے میں آ جاتے ہیں اگر ہم خطرے کا احساس نہ کریں. جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ خطرناک ہے, اس لیے خطرہ کیا ہے, ہماری عاقبت کو خطرہ ہے, بالکل ہم نے دیکھنا ہے اس کو. کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم, میں رشید بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. اگر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ. جی شکریہ. دیکھیے یہ جو مقدسات کی آپ بات کر رہے ہیں اس سلسلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ میری ناقص سمجھ اور علم مجھ کو یہ بتاتا ہے دیکھ کر جو چیزیں کر رہا ہوں کہ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان جس نے پہنچایا ہے وہ ہمارے جو یہ عقائد ہیں ان کے جو ٹکراؤ ہیں اور ان کے جو ویوز ہیں اس نے سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچایا ہے, یکجہتی کو نقصان پہنچایا ہے. بالکل جو مسلمانوں میں ایک برادرانہ شوق اور محبت پیدا ہونی چاہیے وہ انہی چیزوں کی وجہ سے کمزور ہوتی چلی گئی اور اس کے جو دوسرے اثرات تھے وہ نمایاں ہونے شروع ہوئے جو آج ہماری سامنے موجود آ رہے ہیں. خاص طور سے یہ جو تنظیم ہے آئیس والی کہ جن کے کام یہی ہیں کیونکہ دیکھیے قومیں چاہے وہ مسلمان بھی نہیں ہیں لیکن وہ اپنی تاریخ پہ فخر کرتی ہیں, اپنی جو ان کے پرانی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے ان کے ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں, جس سے ان کو یہی ملتا ہے, ان کی جو نئی نسل ہے جانتی ہے, دیکھتی ہے, جا کے اس پہ ریسرچ کرتی ہے, باقاعدہ یہ ساری چیزیں ہیں. تو اسلام نے کوئی ان چیزوں کو ممانعت نہیں کری ہے. آج آپ جیسے آپ جانتے ہیں سعودی عرب میں کیا ہوا ہے, کس طرح سے وہاں پہ جنرل البقیع میں چیزیں ہوئی ہیں اور جو ان کے اپروچز ہیں یہاں پہ صحیح معنی میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کاش ہماری پوری اسلامک ورلڈ ایک ویو کے اوپر متحد ہو کر ان چیزوں کو جوائنٹلی پروٹیکٹ کرتی, ان چیزوں کی مقدس تمام جگہیں ہیں ان کو ایک سمجھیے ایک آپس کی ایک اسٹرینتھ کی بنا کے وہ پروٹیکٹ کرتی کہ اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں کسی وجہ سے آپ کمزور ہیں کچھ ہیں تو دوسرے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی ہے ان کے پاس فورسز موجود ہیں وہ اس کو پروٹیکٹ کرتی. لیکن انفارچونیٹلی ہو کیا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری باتیں آپ سب کے سامنے کس طرح سے ڈس انٹیگریشن ہو رہا ہے, کس طرح سے ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر حملہ کر کے مطلب غریب مظلوم لوگ جو ہیں ان کو یعنی ایک طرح سے اجاڑ رہے ہیں. یہ جو ساری باتیں ہیں ان سب باتوں نے ہم کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے جو بڑے افسوس کی بات ہے. بہرحال ہم صرف یہی دعا کر سکتے ہیں کہ یہی بیسس ہے کہ جس کی بیسس پر ہم وہ ساری چیزیں لا سکتے ہیں, پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. جب ہمارے اپنے اندر اتحاد ہوگا ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے, ایک دوسرے سے سیکھیں گے جو بھی کچھ ہے. ہاں البتہ جہاں شرک کی چیزیں آتی ہیں, جہاں دوسری چیزیں آتی ہیں کہ جو اسلام کی تاریخ کو مسخ کرنے والی باتیں ہیں یا خود نخواستہ رسول خدا کی توہین ہو رہی ہے, ان کی جیسے کہتے ہیں نا اس کو کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جس سے اسلام کے عقائد بنیادی عقائد کے اوپر کوئی ایک کوشچن رائز ہو رہا ہے, وہ باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں. لیکن یہ کہہ دینا کہ صاحب فلانا فرقہ ایسا فلانا فرقہ ایسا. اب دیکھیے نا سیاسی اعتبار سے کتنی باتیں آج ہو رہی ہیں کہ اگر آج صدام زندہ ہوتے تو کیا ایسا ہو سکتا تھا, آج کے وہاں کی حالت ایسی ہوتی, یا یہ کہ جیسے سعودی عرب کے بارے میں اتنی باتیں ہوتی رہتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن پہ ہم کو فوکس کر کے سمہاؤ, خاص طور سے میں پاکستان کے ریفرنس میں کروں گا کہ اللہ کے فضل سے کم پاکستان کا اسٹیٹ اس وقت ایسا ہے کہ اس میں آوازیں بڑی بھی ہوتی ہیں, سنی بھی جاتی ہیں. سیاسی اعتبار سے بہت ساری غیر دشمن جو قوتیں ہیں جو اسلام کے خلاف کام کر رہی ہیں ان سے بھی ملتا جا رہا ہے. تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہی آوازیں کم از کم ایک پلیٹ فارم پہ ہو کے ایسی ریز کریں کہ جس سے پاکستان کے بھی جو فیوچر کے ہمارے مستقبل کے سیاستداں ہیں وہ دوسرے اسلامی ممالک کے سیاستدان کو یہ میسج دیں, ایک ساتھ لے کر آئیں, کوشش کریں کہ سمہاؤ یہ متحد ہوں, بجائے اس کے کہ یہی میں کروں میں پریزیڈنٹ اوباما صاحب تصویریں کھنچوا رہے ہیں. بالکل میں ساری باتوں سے متفق ہوں. ایک چیز جو آپ نے کہی اس کے اوپر میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا
کہ جیسے آپ نے کہا کہ اگر ابھی صدام ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے. صدام کی یہ داعش بچی ہوئی فوج ہی تو داعش ہے. صدام چونکہ وردی میں تھا. میں نے یہ بات نہیں کی کہ اگر نہیں مطلب یہ کوشچن ریز کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس. ہاں وہ دھوکہ دے رہے ہیں نا. ہاں ایگزیکٹلی. تو کہنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ آپ نے خود ہی یہ چیزیں کریٹ کری ہیں اور آپ خود ہی ان چیزوں کو کوشچن کر کے جسٹیفائی جس کو کہہ رہے ہیں نا آپ ایک کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل یہ میرا مقصد تھا اس وقت. ہاں کیونکہ صدام کی باقیات نہیں داعش ہے. جی جی ہاں. تو یہ جو چیز ہے مطلب کہنے کے ہم تو صرف دیکھیں نا بیٹھ کے یہاں پر گفتگو کر لیتے ہیں, کچھ علم کی بنا پر انفارمیشن مل جاتی ہے تو اسے بات کر لیتے ہیں, لیکن یہ معاملات تو بڑے ڈیپ معاملات ہیں جن کو خاص طور سے ہمارے دانشور حضرات اور سیاستداں خاص طور سے کہیں گے اسلامک پالیٹکس جو ہے وہ تو یہ سمجھے ایک طرح سے فیل ہو چکی ہے. ہم نے اللہ اور رسول کی جو ہدایات ہیں وہ نہ صرف اپنی سیاست کو توڑنے اپنی انفرادی زندگیوں سے ہٹا دیا ہے جن بیسس کے اوپر ہمیں نیکی اور بدی کے اندر تمیز کرنے کی اب کوئی تمیز نہیں رہی. سمجھنا اب باتیں تو بہت ہوتی ہیں. اب دیکھیے رمضان مبارک آ رہا ہے. رمضان مبارک کا ایک بیسک مقصد ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا سمجھنا کہ بھائی اس کے تاکہ تم تقی بن جاؤ اور وہ مسلمانوں کے پیسے سے بم مار رہے ہیں وہاں. بس ایگزیکٹلی. تو یہ ساری چیزیں جب تک ہوتی رہیں گی آپ اور ہم شرائط کی چلیں باتیں کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے امید ہی رکھ سکتے ہیں کہ صلاحیت ہو. اوکے جناب شکریہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. بالکل وہی ویسی بات ہوئی کہ جیسے ہی صدام کی رخصتی ہوئی ہے اور یہ داعش نمودار ہوئی اس کی بچی ہوئی فوج, سب سے پہلے صدام کی بیٹی نے جہاد النکاح کے لیے اپنے کو پیش کیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ پہلے وہ وردی میں تھے, یہ وردی اتر گئی تھی تو انہوں نے پھر لالچ آئی کہ اب داعش کی صورت میں کنٹرول کرا کے کسی چیزوں سے نہیں سنبھلنا. طارق ہاشمی باہر بھاگ گیا ہے, قطر چلا گیا, اس کو واپس لایا جائے اور دوبارہ سے ایک داعش کی شکل میں دوبارہ باسی حکومت کا قیام ہو. کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی ایک اور کال شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پیر مولا علی مدد بیٹا کیسی ہیں آپ؟ آنٹی میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں؟ جی الحمدللہ بہت اللہ کا تعالیٰ کا شکر ہے. آپ آج کیا سنانے ہیں؟ بہت دنوں بعد آئی ہیں, کہاں تھیں آپ؟ آنٹی کئی دنوں بس لائٹ نہیں ہوتی اس لیے. انقلاب کیسے ہیں؟ الحمدللہ بیٹا آپ کی دعائیں. چلیں ہم آپ کا پرابلم سمجھتے ہیں, لیکن لائٹ جو ہے وہ بہت سارے مشکلات جو ہے وہ پیدا کرتی ہے. آپ آج بتائیں کہ آپ کیا سنانے والی ہیں؟ آنٹی ہم قصیدہ سنانا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ. اللہم صلی برام الفرد یہ قصیدہ ہے میرا کہ جس کا ہے علما میاں نام محمد. برام الفرد یہ قصیدہ ہے میرا کہ جس کا ہے علما میاں نام محمد. برام الفرد یہ قصیدہ ہے میرا کہ جس کا ہے علما میاں نام محمد. برام الفرد یہ قصیدہ ہے میرا کہ جس کا ہے علما میاں نام محمد. ہمیں قبر کا بھی کوئی ہم نہیں ہے, ہمارے ہیں نگراں میاں نام محمد. بڑا منفرد یہ قصیدہ ہے میرا کہ جس کا ہے علما میاں نام محمد. رئیس عرب ہے اگر ان کا دادا تو نانا بین کا ہے کعبے کا کعبہ. رئیس عرب ہے اگر ان کا دادا تو نانا بین کا ہے کعبے کا کعبہ. جو مغدوم زینا
हज़ीनत अली की है उस बीबी की जान, मियाना मोहम्मद बड़ा मुनफरिद ये कसीदा है मेरा के जिसका है उल्लवा, मियाना मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला खुदा हाफिज़ बेटा। जी बेटा, बहुत शुक्रिया आपका। तो बात हो रही थी सारी कि इसके मतलब ये जो ख़तरात की बात होती है और उन लोगों के से बात होती है जो कि खाइन हैं और खादिम बने हुए हैं, तो ये बाकायदा जब सबसे पहले सबसे बड़ा मुजरिम जो, अगर जैसे हशद शाबी की बात हुई, इराक़ की बात हुई, तो उसका सबसे बड़ा मुजरिम मलून सद्दाम था। उसने इसका बीज बोया, तफरक़े का बीज वहाँ बोने वाला, तकफीरियत के पौधे को पानी देने वाला वो मलून था। उस पर बात करेंगे, पहले कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। जनाब जी, अहमद, मैंने देखा टाइम तो अभी खत्म होने वाला। एक चीज, जब इब्राहा ने हमला किया था जी, इब्राहा ने, तो खुदा ताला का जो अजाब आया था वो कुरान करीम में दर्ज है सूरत अल-फील की शक्ल में। तो ये जो जुल्म करने वाले, ये मत भूलें कि खुदा ताला जो है वो बिल्कुल ना उसे ऊँग आती, ना नींद आती, ना सोता है, हर वक्त जागता है और हर वक्त वो मॉनिटर कर रहा है, वो देख रहा है। और देखना कि अगर ये कोई ना कोई जुल्म या जो ज्यादती करना चाहते हैं या कर रहे हैं, खुदा जरूर पकड़ेगा। शिबली गवर्नर बगदाद का हुआ एक और बहुत जालिम और बहुत मशहूर था कि उल्टी चमड़ी लोगों की उठवा देता था। दिलों पर भी कब्जा खुदा का है, जब चाहता है जिसको बदलने। तो वहाँ के जो बादशाह था उस वक्त का, वो भी शिबली गवर्नर से डरता था। तो उसने इनाम कराम देने के लिए, मैं 1 मिनट में खत्म कर दूंगा ये बात सारी। तो जब उसने इनाम कराम देने के लिए जंग जीत के आए, तो जनरलों को तोहफे देने के लिए जब बुलाया, बिठाया, स्टेज लगा हुआ था। एक जनरल वो भी था जो बहुत बड़े मार के जीत के आया था, तो वो भी उसमें जब सब ने उन्हें जुब्बे दिए, वो जो लिबास दिया, तो उसको छींक आ गई। तो जब छींक आ गई, उसके पास जेब में रुमाल नहीं था, उसने उसी जुब्बे के साथ साफ कर लिया अपना नाक। तो बादशाह देख रहा था, वो कहर की नजर से उसने उससे कहा कि ये मेरे दिए हुए तोहफे का ये तुमने हाल किया है। उसका कहा इसके स्टार उतार दो, सारा कुछ ले लो। तो शिबली जो साथ बैठा हुआ था, जब दिल पर कब्जा खुदा का, जब खुदा की वो चोट लगी दिल पे, तो उसने अपने स्टार भी सारे उतार के दे दिए। तो वो बादशाह समझने लगा कि ये नाराज हो गया, तो कहने लगा नहीं नहीं नहीं, आप नाराज ना हो, मैं वापस कर देता हूँ उसे। सर कहता नहीं, जब बारिश, बर्फ, धूप, वो सराहों में, डेजर्टों में, दरियाओं में, समुद्रों में, वो अगर वहां मर जाता तो उसको क्या ये तोहफे मिलने थे? एक छोटी सी गलती पर तुमने इतनी बड़ी सजा दी है। तो ये मैं भी वो वापस कर दिया और तौबा कर ली, और घर घर जाकर वो बगदाद के हर दरवाजा खटखटाता था, माफी मांगी कि मुझे माफ कर दें। लोग डरते, दरवाजा बंद कर देते, शिबली है। तो ये ऐसे सख्त लोग भी गुजरे हैं, तो फिर वो अल्लाह ताला के औलिया बन गए, वो तौबा की उन्होंने। तो ये इन लोगों को सोचना चाहिए जो जुल्म पर जो रकम करते जा रहे हैं मुसलमानों के बादशाह, ये एक दिन खुदा जरूर पकड़ेगा, वो सोया नहीं है। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, आपका टेलीविजन हमेशा कायम रहे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अब प्रोग्राम ये कि का बिल्कुल ख़त्म पर है और अब हम फ़ोन कॉल नहीं ले पाएंगे, और बात हो रही थी और उसको मैं बिल्कुल मुख्तसर करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि तकफीरियत का बीज सद्दाम मलून ने बोया और तकफीरियत को, पौधे को उसने बढ़ाया चढ़ाया। तो जब इन्होंने देखा कि अब ये चूँकि वर्दी में है और इसके साथ मामला कुछ और है, तो इसको उन्होंने ढा के थोड़े दिन के लिए, चूँकि कुछ कर नहीं सकते थे, शियों को हुकूमत दी और तारिक हाशमी को बुला के इराक़ से बाहर, फिर इन्होंने दाइश को वहाँ पर बगदाद की तरफ छोड़ा। और सिर्फ 2 घंटे, जैसे कि क़िबला ने कहा 2 घंटे रह गए थे कि सुक़ूत बगदाद हो जाता, तो वो दोबारा से जो है बासी हुकूमत आ जाती, मगर एक नए चेहरे के साथ। मगर आपने देखा कि खुदा ने किस तरह दुश्मन को दुश्मन के ज़रिए नेस्तो नाबूद किया। फिर वो जो उसके चेले, बची हुई पूरी निजासत इराक़ की थी, जितनी जहाँ भी कोई बिल में छुपा हुआ था, वो जाके उनके साथ शामिल हो गया कि हम हमारी हुकूमत दोबारा आ रही है। खुदा ने तमाम निजासत को एक जगह जमा करके ख़त्म किया, और अब चंद माह की बात है कि वो मुकम्मल निजासत का ख़ात्मा जो है वो अलम्बार और मूसल से हो जाएगा। और मतलब मुसलमानों की मसूलियत यहाँ पर ये बनती है, ये नहीं कोई कह रहा कि आप तलवार उठाएं या गन उठाएं और जाके हमला करें। बात ये हो रही है, आपकी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि आप ऐसे लोगों से
ایسے مقررین سے، ایسے جو نام نہاد وائز ہیں جو تکفیر کے اوپر بات کرتے ہیں، ان سے اپنے بچوں کو جدا کر کے رکھیں. جب آپ ان کو سیاسی یتیم کر دیں گے، ان کو مذہبی یتیم کر دیں گے، تو ان کے پاس مین پاور ان کی ٹوٹ جائے گی. وہ آپ ہی کے بچوں کو برین واش کر کے اور جو ہے وہ مقدسات کی طرف ان کو ڈھانے کے لیے آمادہ کرتے ہیں. آپ سے اپیل ہے کہ آپ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کے افراد کو اتنا شعور دلائیں کہ وہ ایسے تکفیریوں سے، ان کے جو نظریات ہیں ان سے اپنے کو علیحدہ کر لیں. بس یہ جب تک آپ علیحدہ نہیں کرتے، یقیناً خطرے کا بات ہوتی رہے گی. وہ خطرہ وہاں ختم ہو جائے گا جہاں آپ علیحدہ کر لیتے ہیں. یہی آج کے پروگرام کا مقصد ہے. آج ہماری بات اتنی کرنے کا مقصد ہی یہی ہے. بالکل. اور ہر ہمارے جو پروگرام کا ایک کنکلوژن ہوتا ہے، اس کو ہم یہی بات آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ جو بیت گیا سو بیت گیا. آنے والی نسلوں کو ہمیں تیار کرنا ہے، آنے والی نسلوں کو ہمیں تکفیریوں سے علیحدہ کرنا ہے، علیحدہ رکھنا ہے. اور جاتے جاتے ایک حبیب جالب کا کچھ فکرے ہیں وہ کہتی جاؤں. خطرہ ہے زرداروں کو، گرتی ہوئی دیواروں کو، صدیوں کے بیماروں کو. خطرے میں اسلام نہیں، ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہیں آخر چند گھرانے کیوں. نام نبی کا لینے والے الفت سے بیگانے کیوں. خطرہ ہے خونخواروں کا، رنگ برنگی کاروں کا، امریکہ کے پیاروں کا. خطرے میں اسلام نہیں. جی ناظرین، اب آپ سے ہم اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. خدا حافظ.